یہ بولا کس نے کہ پتلا تراشا جاتا ہے تو پوجا کرنی پڑتی ہے؟ یہ عظیم احمد طارق نے ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ چیئرمین آپ ہیں تو بانی و قائد آپ نے کیوں الطاف حسین کو بنایا؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جب پتلا تراشا جاتا ہے تو اس کی پوجا کی جاتی ہے، ہم سب متحد ہوں گے تو کچھ بنے گا، کوئی مسائل حل ہوں گے، ہم متحد نہیں ہوں گے ہم ٹکڑوں میں بٹتے جائیں گے اور بڑھتے ہی رہیں گے، پھر ہم یہی بولتے رہیں گے کنڈی کس نے کھولی، اوپر سے کون آیا، اندر سے کون آیا۔ جی السلام علیکم۔ پتلا تراشا جاتا ہے تو اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اور کنڈی کس نے کھولی، آج 32 سال ہو گئے یہی باتیں چلتی آ رہی ہیں، یہی باتیں ہوتی جا رہی ہیں کہ گارڈ اوپر سے آئے تھے، گارڈ اندر سے آئے تھے، اور کنڈی کھولی کس نے ہے، اور یہ بولا کس نے کہ پتلا تراشا جاتا ہے تو پوجا کرنی پڑتی ہے۔ یہ عظیم احمد طارق نے ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ چیئرمین آپ ہیں تو بانی و قائد آپ نے کیوں الطاف حسین کو بنایا؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جب پتلا تراشا جاتا ہے تو اس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ بانی و قائد الطاف حسین اس دنیا میں، اس پاکستان میں، اس کراچی میں ایسی مقبولیت حاصل کرتے ہیں اس جملے کی وجہ سے کہ چیئرمین اپنے اوپر اپنے قائد کو رکھا ہے، اور ان کی تعریف میں اتنا بڑا جملہ بولنا۔ مگر آج 32 سال گزر جاتے ہیں اور آج تک یہی بات ہوتی ہے کہ کنڈی کس نے کھولی۔ یہ کوئی بات ہے کنڈی کس نے کھولی؟ یہ کوئی بات ہے گارڈ کہاں سے آئے؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے جو مہاجر نام پر سیاست کر رہا تھا۔ مہاجر نام پر سیاست آج بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ آج بات کر لیں مقامی اور غیر مقامی کی، اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ 88 کی دہائی سے اور آج تک یہ مہاجر سیاست تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے کس کو مارا، کس نے کس کو مارا، بس یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ عظیم احمد طارق اتنا پیار کرنے والا آدمی جس نے لو میرج کی ہو، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ تشدد کی سیاست نہیں چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، ایک مذہبی سیاسی جماعت کہ طلبہ تنظیم اس کو کام نہیں کرنے دے رہی تھی، تو فیصلہ کیا گیا کہ صرف طلبہ تنظیم نہیں، ایک سیاسی تنظیم بنائی جائے پوری۔ اس کا صرف ارادہ تھا طلبہ تنظیم بنانے کا۔ جب کام کرنے میں مشکلات آئیں تو فیصلہ کیا گیا کہ ایک تحریک بناتے ہیں، ایک پارٹی بناتے ہیں۔ تو لیاقت آباد کی ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے گا۔ اس کا نام رکھا گیا مہاجر قومی موومنٹ، اور مہاجروں کی سیاست اس دن سے شروع ہو گئی۔ مگر یہ سیاست لوگوں کو نہیں بھائی، عوام اس طرح جڑتی گئی اس مہاجر نام پہ۔ اس کا مقصد کہ مہاجروں کے ساتھ، اردو بولنے والوں کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا تھا، کہ جو کاندھے سے کاندھا ملاتے ملاتے ایک تحریک بنتی جا رہی تھی۔ مگر یہ کس کو پسند نہیں تھا؟ کوئی تو تھا جس کو پسند نہیں تھا کہ یہ تحریک کہیں بہت بڑی تحریک نہ بن جائے، یہ تحریک کہیں پورے پاکستان میں آگ کی طرح نہ پھیل جائے، اور اس تحریک کو روکا جائے۔ میں ایک نئے رخ پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں بہت ہوتی ہیں کہ کنڈی کس نے کھولی اور چھت سے کون آیا، متضاد بیانات ہیں۔ مظہر عباس سینئر صحافی وہ کچھ اور کہتے ہیں، اسی انٹرویو میں سہیل دانش کچھ اور بات کرتے ہیں۔ الیاس شاکر میرے جو ایڈیٹر تھے قومی اخبار میں جہاں سے میں نے کام سیکھا، ان کے حوالے سے کچھ اور بات ہوتی ہے کہ ان کی بیگم نے ان کو کچھ اور بتایا، مظہر عباس کو کچھ اور بتایا۔ ایک ہی انٹرویو میں آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مئی کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے،
ایک صحافی اس انٹرویو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عظیم احمد طارق کا لحاف کھینچا گیا، تو گرمی میں لحاف کون اوڑھتا ہے؟ تو ان کی وائف نے کہا ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھابھی آپ خاموش رہیں۔ اس کا مقصد وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ بھابھی عظیم احمد طارق کی وائف وہ جانتی تھی کہ لحاف کس نے کھینچا، مگر لحاف اوڑھے گا کون اس مئی کے مہینے میں؟ مظہر عباس کچھ اور بتاتے ہیں اسی انٹرویو میں۔ وہ انٹرویو رفتار چینل، ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ کیا گیا ہے۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ بھابھی نے کچھ اور بتایا، کہ وہ گارڈ نہیں تھے، جو وہاں مستقل ہوتے تھے وہ نہیں تھے۔ 12 متضاد باتیں ہیں، مگر میرا مقصد قاتل کون تھا اور نہیں تھا میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ قتل کس نے کیا؟ قتل مہاجروں کا ہوا ہے، قتل مہاجر کا ہوا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہاجروں کی نسل کشی کب سے ہو رہی ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مہاجروں کے نام پہ سیاست ہمارے لیڈران کب سے کر رہے ہیں؟ اس وقت بھی 3 دھڑے بن گئے تھے۔ ایک عظیم احمد طارق صاحب کا دھڑا بن گیا تھا، ایک الطاف حسین کا دھڑا بن گیا تھا عمران فاروق کے ساتھ سلیم شہزاد، اور ایک دھڑا آفاق احمد عامر خان کے ساتھ زرین مجید بدر اقبال۔ 3 دھڑے اس وقت تھے مہاجروں کے نام پر، اور آج 2026 میں بھی 3 سے 4 دھڑے ہیں۔ ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار، کامران ٹشوری۔ یہ دھڑے بندیاں کب تک ہوتی رہیں گی؟ مہاجروں کے مسائل کب حل ہوں گے؟ یہ کون حل کرے گا؟ صرف ہم اسی میں رہیں گے کہ کنڈی کس نے کھولی۔ مصطفیٰ کمال پہ کوئی الزام لگاتا ہے، مصطفیٰ کمال الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں، مگر عظیم احمد طارق بھی کسی کے کاندھوں پر آئے تھے۔ جیسے دوسرے سیاستدان مہاجروں کی شہادت کرنے آئے، دوسروں کے کاندھوں پہ آئے، تو کون سپورٹ کر رہا تھا ان کو؟ تو چھوڑ دیتے سیاست، مگر سیاست کرنی تھی، تشدد کی سیاست نہیں کرنی تھی، یہ ان کا قول تھا۔ ان کی وائف بتاتی ہیں آخری دنوں میں جب وہ ان کا مرڈر ہوا، قتل ہوا، ان کی جیب میں استعفیٰ رکھا ہوا تھا، یہ مظہر عباس بتاتے ہیں۔ بہرحال مہاجروں کو لڑوانے کی سازش یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل بھی چیئرمین قتل ہوا تھا، آج بھی چیئرمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے چیئرمین میں بنوں گا، وہ کہتا ہے میں بنوں گا۔ آج بھی مہاجروں کے 3 چیئرمین ہونے والے ہیں۔ ایک مہاجروں کا چیئرمین آفاق احمد ہے، ایک مہاجروں کے چیئرمین خالد مقبول ہے، اور تیسرا بننے جا رہا ہے دوسرے کو ہٹا کر۔ چیئرمین شپ کی بات نہیں ہے، مہاجروں کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ مگر آفاق احمد آج بھی مہاجر کوز پہ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آفاق احمد اپنے مرکز سے ہٹ گیا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم 32 سال بعد بھی آج مہاجروں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مہاجر کب ایک ہوں گے؟ اردو بولنے والوں کی بات نہیں ہے، صرف مہاجر، یہ کب ایک ہوں گے؟ اردو بولنے والے پوری دنیا میں رہتے ہیں، میں کراچی اور سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ مہاجروں کا استعمال کرتا ہے، اور وہ مہاجر استعمال ہو جاتے ہیں۔ آج وہ مہاجروں کے بینک بیلنس دیکھیں، جو کچی آبادیوں سے اٹھ کے آئے تھے، آج کروڑ پتی، ارب پتی بن گئے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے اثاثے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی آج وہ مہاجروں کی سیاست کر رہے ہیں۔ خدارا مہاجر ایک ہو جائیں۔ مہاجر ایک ہوں گے، طاقت ہوگی، آپ اس طاقت کے ساتھ اپنے فیصلے، اپنے کام، عوام کے کام، اپنے کام سے مراد عوام کے کام آپ کرا سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آج تم چیئرمین بن جاؤ گے، کل وہ چیئرمین بن جائے گا، مگر بانی آج بھی ایک ہی ہے۔ چیئرمین کے لیے لڑائی تو ہوتی رہی،
مگر بانی آج تک کوئی دوسرا نہیں آیا۔ تو الطاف حسین نے بھی جو غلطیاں کی ہیں ان کو اس کی معافی مانگنی ہوگی، اداروں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، ریاست سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور سب ایک ہو جائیں۔ ایک ہوں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ میں یہاں جو چلا رہا ہوں نا، وہ ایک ہونے کے لیے چلا رہا ہوں کہ ایک ہو جاؤ خدا را، کراچی برباد ہو رہا ہے، کراچی کو سنوارنا ہے، کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانا ہے۔ وہ کون بنائے گا؟ میں، آپ، ہم سب مل کے بنائیں گے۔ اور اب اس ملک میں فیلڈ مارشل کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ ملک بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں سیاست میں تشدد کو ختم کرنا ہوگا۔ سیاست ایک ایمان کی طرح کرنی ہوگی۔ سیاست کو کبھی ریاست سے نہیں لڑنا چاہیے۔ ریاست ہے تو ہم ہیں۔ تو میرا آخری جملہ یہ کہ ہم سب متحد ہوں گے تو کچھ بنے گا، کوئی مسائل حل ہوں گے۔ ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم ٹکڑوں میں بٹتے جائیں گے اور بٹتے ہی رہیں گے۔ پھر ہم یہی بولتے رہیں گے، کنڈی کس نے کھولی، اوپر سے کون آیا، اندر سے کون آیا۔ اس سے باہر نکلیں اور سب ایک ہو کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ میرا طرز جملہ اگر کوئی لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر مجھے درد ہے اس شہر کا۔ یہ شہر بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کو صحیح ہونا چاہیے، اور وہ ہم سب مل کے کریں گے۔ اطہر حسین کو DNN کے پروگرام خبر خلاصہ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔